بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں سبق ہے۔ 14 سبق آپ نے سن لیے اور سبق نمبر 14 میں آخر میں آپ نے جا کر سن لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات۔ پھر آپ کو آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی ایسے منتخب کلمات کے ساتھ جو رہتی دنیا کے لیے سبق ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کن الفاظ کے ساتھ کیسی مشکلات میں تسلی کا سامان مہیا کر سکتی ہیں۔ پھر آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر بنیں گے اور ان پر جو ہے نا وہ وحی نازل ہوگی۔ اس کے بعد آپ گھر واپس تشریف لائے اور آپ کے حالات تبدیل ہوتے رہے۔ پھر وحی بند ہو گئی۔ وحی کی جو بندش ہے، پہلی وحی کے بعد دوسری وحی تک درمیان میں جو عرصہ ہے، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، جس میں وحی بند رہی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مشکل گزرتا تھا، یہاں تک کہ آپ کبھی ارادہ کرتے کہ میں کسی بلند اور بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ جب بھی آپ اس طرح کا ارادہ کرتے تو جبرائیل امین نمودار ہوتے اور آپ سے فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ آپ کا پھر اضطراب ختم ہو جاتا، آپ کو خوشی ہو جاتی اور آپ کا دل مضبوط ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کتنے دن رہا، اس میں مختلف اقوال ہیں جب وہی بند رہی۔ کچھ کہتے ہیں 3 سال اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ چند مہینے، اور بعض کہتے ہیں 17 دن 16 دن۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ 10 دن آپ پر وحی بند رہی، اور ظاہر ہے کہ محبوب کا محبوب سے رابطہ منقطع ہو جائے، عاشق صادق کا اپنے جو ہے نا محبوب سے ایک دن نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ اگر منقطع ہو جائے تو وہ ایک لمحے کی پریشانی جو ہے نا وہ کئی لمحات کی پریشانی پر محیط ہوتی ہے۔ اور یہ اگر دن تھا، 2 تھے، 3 تھے، 10 تھے، لیکن چونکہ جب کلام الہی سے انس پیدا ہو چکا تھا اور اب وحی آنا بند ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انتہائی شاق گزرتا تھا۔ اس لیے آپ جو ہے نا وہ فراق اور غم کی وجہ سے اس طرح اپنے آپ کو پہاڑوں پر لے جاتے تھے، لیکن پھر آپ کو تسلی ملتی۔ اور یہ آپ کے لیے وحی اس لیے بند کی گئی کہ پہلے آپ کے دل کی جو ہے نا دل کا آپریشن کر کے اس کو مضبوط کیا گیا، اب دوسرے نمبر پر آپ پر پہلے وحی ڈالی، پھر وحی کو روک دیا گیا تاکہ آپ کی دل کی کیفیات کو معلوم کر کے اور مضبوط کیا جا سکے، جو کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اسباب کی دنیا میں اور تعلیماً للامہ کے تدریجاً کام ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ثابت قدمی آتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو جو ہے انتظار کرایا گیا، آپ کا شوق بڑھایا گیا، اور جب آپ ثابت قدم ہو گئے تو پھر آپ پر وحی کا باقاعدہ دوبارہ آغاز کیا گیا، کیونکہ وحی کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے پہلے آپ کی تیاری 40 سال کرائی گئی، پھر اس 40 سال میں آپ کے دل پر محنت کی گئی، اور اس کے بعد آپ کے دل کو نکالا گیا، آپ کے اخلاق سنوارے گئے، آپ کو برداشت کی قوت دی گئی، آپ کو عزم دیا گیا، آپ کو صبر کا ملکہ عظیمہ دیا گیا،
کیونکہ یہ ایک وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اس میں ثقل بہت زیادہ ہے۔ اور اس پر آپ قرآن کریم کی دوسری آیت دیکھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، قرآن کو ہم نے پیش کیا وحی کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اتنی بڑی بڑی مخلوقات نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور صاف اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ جی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب پہاڑ اور یہ برداشت نہیں کر سکے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت پیدا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کسی سواری پر ہوتے اور وحی کا نزول ہوتا تو سواری بیٹھ جاتی بوجھ کی وجہ سے۔ جیسے حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک بار اللہ کے رسول نے سر میرے ران پر رکھا ہوا تھا اور وحی کا نزول شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اس قدر جو بوجھ اور وحی کا جو ثقل تھا وہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کرائی گئی۔ اور پھر باقاعدہ دوسری وحی جو ہے نا اس کے بعد شروع ہو گئی، اور وہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تک۔ آپ دیکھیے پہلی وحی میں بھی 5 آیات کا نزول ہوا، اور دوسری وحی میں بھی 5 آیات کا نزول ہوا۔ پہلی وحی میں آپ کو کہا گیا اقرأ، تعلیم کا حکم دیا گیا، اور دوسری وحی میں قم فانذر، تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس لیے تعلیم کا مقصد واضح ہو گیا کہ تعلیم کا مقصد صرف دنیا کمانا اور اپنا فیوچر بنانا اور اپنا جو ہے نا سٹیٹس جو ہے نا بڑھانا اور مال کمانا نہیں۔ تعلیم کا مقصد ہے تبلیغ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور مخلوق کے خدا تک خالق کائنات کا کلام پہنچانا، حکم پہنچانا، اور مخلوق کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف لانا۔ یہ وحی کا دوسرا پیغام ہے۔ تو وحی کا پہلا پیغام تعلیم ہے، اس لیے تعلیم سیرت النبی کا بنیادی سبق ہے، اور سیرت النبی کا دوسرا پیغام وحی الہی وہ تبلیغ ہے، قم فانذر۔ اس میں اور بھی پیغامات ہیں، لیکن بنیادی 2 تعلیمات آپ ذہن میں رکھیں اور اس پیغام کو عام کریں کہ ہم نے تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے اور ہم نے تبلیغ میں بھی آگے بڑھنا ہے، خود بھی خیر کے کاموں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی خیر کے کاموں سے متعلق علم کے لیے تیار کرنا ہے۔ پھر باقاعدہ وحی شروع ہوئی۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وحی چند قسموں پر ہے، یعنی کبھی تو قرآن کی صورت میں، کبھی جو ہے نا کسی اور صورت میں وحی مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول پر اترتی تھی۔ ان میں ایک صورت ہے سچے خوابوں کا آنا۔ ہر آدمی کا خواب جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ حجت ہے، اور اس کے لیے یا تنبیہ ہے یا بشارت ہے، لیکن کسی شرعی مسئلے میں خواب جو ہے نا عام لوگوں کا وہ حجت نہیں ہے، اس سے آپ دلیل نہیں پکڑ سکتے، لیکن انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو وحی کا طریقہ تھا آپ پر، اس میں سے 1 نمبر پر خواب ہے۔ اس کے بعد ہے فرشتہ۔ فرشتہ کبھی تو آپ کے سامنے آتا تھا، یہ اپنی اصلی شکل میں، اور یہ جو صورت حال ہوتی تھی یہ بھی کافی مشکل ہوتی تھی، فرشتے کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا۔ پھر آپ کو قوت دی گئی، پھر آپ جبرائیل امین کو دیکھتے تھے اور وحی لے لیتے تھے۔ ایسے پوری زندگی میں 2 بار ہوا۔ یا پھر فرشتہ پردے کے پیچھے سے آتا تھا اور آپ کے اوپر اللہ کا حکم آ جاتا تھا۔ 3 صورتیں۔ یا پھر فرشتہ کی اسی انسان کی صورت میں آتا تھا اور انسان کی شکل میں آپ کو وحی ملتی تھی۔ یہ سب سے آسان صورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے آسان طریقے سے لے لیتے تھے، اور اس میں صحابہ نے بھی پھر جو ہے نا وہ جبرائیل امین کو بسا اوقات دیکھا، اور جبرائیل امین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں آتے تھے، جیسا کہ وہ اس میں ہوا غزوہ احزاب میں ہوا۔ قریظہ کی طرف جاتے ہوئے اس وقت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل کے اندر آ کر کہا تھا کہ اب جنگ ختم نہیں ہوا بلکہ اب قریظہ کی طرف نکلنا ہے۔ اور جو ہے نا وہ 5ویں صورت یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جبرائیل امین
کے واسطے سے اللہ رب العزت تک آپ پہنچے، اور معراج کے موقع پر آپ پر وحی نازل ہوئی جیسے نمازوں کی فرضیت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ سے جو ہے نا وہ بالمشافہ آپ سے کلام کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے بالمشافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور آپس میں بالمشافہ کلام ہوا ہے یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا یہ متفق علیہ۔ یہ چند صورتیں تھیں جس کی وجہ سے، اور ایک صورت یہ تھی کہ جو ہے نا وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس، کہ جو ہے نا وہ فرشتہ نظر نہیں آتا تھا جیسے پہلے بھی بتایا، اور گھنٹی کی آواز آتی تھی ٹن ٹن کی، اور اس میں سے وحی کا پیغام آپ کو دیا جاتا تھا۔ یہ سب سے مشکل ترین جو ہے نا وحی کی صورتحال ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتی تھی۔ لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا سبق یہاں تک، اس پیغام کو آگے پہنچائیے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔